اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ بس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے رچائی سجائی گئی ہے۔ اور یہ محفل میلاد سجانا رچانا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ یہ سلسلہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور اس بزم پاک سے مسلمانوں کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور ان کی محفل کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ محفل میلاد کو سجایا کرتے تھے تو اس محفل میلاد سے فائدہ کیا حاصل ہوتا تھا لوگوں کو، تو یہی بات جو ہے واضح ہو کر ہم اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ جب ہمارے اسلاف بزم پاک کو سجایا کرتے تھے تو اس میں بیٹھنے والے جو شخص ہوتے تھے ان کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی تھی، ان کے اعمال کے اندر نکھار آ جایا کرتا تھا۔ آج یہ برکت جو ہے ہماری محفلوں سے غائب ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھی ہم محفل میلاد کو سجانے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی قربان کرتے ہیں، اپنی نیندیں بھی قربان کرتے ہیں، مگر فائدہ ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کرتے تھے تو اس سے فائدہ حاصل ہوتا تھا، ہم اور آپ وہی کام کر رہے ہیں، آخر فائدہ کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ غور کرنے والی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس مہنگائی کے وقت میں اپنے روپے کو خرچ کر کے محفل میلاد کو سجانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور جب آسان کام کر کے یا محنت والا کام کر کے یا مشقت کر کے کسی کام کو کیا جائے اور اس کا نتیجہ نہ حاصل ہو تو پھر افسوس کا مقام ہوتا ہے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری محفلوں کے اندر وہ آداب نہیں رہ گئے جو آداب ہمارے اسلاف کی محفلوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ معلوم ہے بخاری شریف آپ اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کو منبر پر بٹھاتے تھے، حضرت حسان کو منبر پر بٹھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی کے اندر منبر لگایا جاتا تھا۔ حضرت حسان منبر پر ہوتے تھے اور صحابہ اکرام جو ہے زمین پر بیٹھتے تھے، اور صحابہ اکرام کی انجمن میں میرے آقا بھی جلوہ گر ہوتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت حسان
منبر سے جو ہے میرے آقا کی نعت پاک پڑھتے تھے تو صحابہ اکرام جو ہے اپنے سروں کو اس طریقے سے جھکا کر میرے آقا کی نعت پاک سنا کرتے تھے کہ اگر ان کے سر پر جو ہے پرندہ بیٹھ جاتا تھا تو پرندہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ انسان کا سر نہیں بلکہ یہ درخت ہے، یہ درخت ہے۔ یعنی نہ وہ اپنے سر کو ادھر کرتے تھے نہ ادھر کرتے تھے، بالکل توجہ کے ساتھ جو ہے حضرت حسان کی نعت کو سنا کرتے تھے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، صرف سنتے نہیں تھے بلکہ حضرت حسان کو داد بھی دیتے تھے، انعام بھی دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا نے اپنی کملی بھی حضرت حسان کو انعام میں دی ہے۔ اپنی چادر مبارک جو ہے میرے آقا نے حضرت حسان کو انعام میں دی۔ اور معلوم ہے ایک قصیدہ ہے جسے قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، یعنی چادر والا قصیدہ، یہ امام بوصیری نے بہت ہی محنت کے بعد اور ایسے وقت میں لکھا تھا کہ جب آپ اپنے بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، مگر انہوں نے جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعت پاک کو لکھا ہے تو میرے آقا نے امام بوصیری کو بھی جو ہے اپنی کملی مبارک چادر مبارک عطا فرمائی قصیدہ بردہ شریف جو ہے سننے کے بعد، اس لیے اس قصیدے کو جو ہے قصیدہ بردہ شریف کہا جانے لگا۔ بردہ کا مطلب ہوتا ہے چادر۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم اور آپ اپنے آقا کو محبت کے ساتھ یاد کریں گے، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ یاد کریں گے، تب ہم کو جو ہے اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ورنہ لاکھ ہم محفلیں سجاتے رہے، پروگرام کرتے رہے، کوئی نتیجہ نہیں سامنے آئے گا۔ آج بہت سے کانفرنس ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، مگر آخر میں دیکھنے پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کانفرنس کرنے کے بعد جو ہے اس کا کوئی نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ میرے مسلمان بھائیوں، بیان کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک وقت تھا، معلوم ہے میرے آقا غوث جب آپ بیان دیا کرتے تھے تو آپ کے بیان میں ایک دو شخص نہیں بلکہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ اور جب میرے آقا غوث اپنے بیان کو مکمل کرتے تھے تو اس بزم میں جو ہے بہت سی لاشیں بھی اٹھتی تھی، بہت سے لوگ جو ہے اسلام کے دامن کو تھامتے تھے، بہت سے لوگ جو ہے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ آخر یہ محبت کا جام جو دلوں میں اترتا تھا کس طریقے سے اترتا تھا، کیسے لوگوں کی دل کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اس وقت کے انسانوں کے دلوں کو پڑھیں گے، ان کے جذبات کو دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو بیان سننے کے لیے آتے تھے، جو یہ مجمع 70,000 سے زیادہ کا مجمع جو ہوتا تھا، وہ صرف جو ہے ٹائم پاس کے لیے نہیں بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے وہ لوگ آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 400 علماء جو ہے قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور میرے آقا غوث کے بیان کو لکھا کرتے تھے، تاکہ ایک بھی لفظ جو ہے خالی نہ جائے، ایک بھی لفظ جو ہے ضائع نہ جائے۔ جب میرے آقا غوث اپنے بیان کو شروع کرتے تھے
تو علماء اکرام کی قلم بھی چلنی شروع ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ قلم بھی الفاظ کو اپنے اندر جذب کرتی، اور یہاں تک لوگوں کے دل جو ہوتے تھے وہ بھی میرے آقا غوث کے الفاظ کو جو ہے اپنے دل کے اندر جذب کرتے، اور جذب کرتے کرتے جو ہے ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی اور ان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، جب ہم اس نیت سے بیٹھیں گے کہ کچھ سیکھیں گے، کچھ حاصل کریں گے، کچھ باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب تو جو ہے ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ ورنہ لاکھ بیان ہم سنتے رہے، لاکھ باتیں جو ہے سنتے رہیں، کتابیں پڑھتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک ہم نیت کا قبلہ جو ہے درست نہیں کریں گے، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایک بات، اسلام کے اندر جو ہے عمل بھی ہے اور محبت بھی ہے، صرف عمل نہیں یا صرف محبت نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں صرف جو ہے عمل کو لے لوں اور محبت کو چھوڑ دوں، تب بھی وہ شخص جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، یا محبت کو صرف لے لے عمل کو چھوڑ دے تب بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اندر دونوں چیزیں ہیں، محبت کو بھی لینا ہے اور عمل کو لینا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اہل سنت و جماعت عمل پر بھی زور دیتے ہیں اور محبت پر بھی زور دیتے ہیں، صرف محبت کو نہیں لیتے یا صرف عمل کو نہیں لیتے۔ نماز کی بھی تاکید کی جاتی ہے اور نبی سے محبت کرنے کی بھی تاکید کی جاتی ہے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل ساتھ چھوڑ دیتا ہے، محبت جو ہے ہمارا راستہ آسان کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی محبت جو ہے راستہ چھوڑ دیتی ہے اور عمل جو ہے اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھی۔ اتنے میں جو ہے ایک دیہاتی صحابی تشریف لائے، یعنی دیہات کے رہنے والے صحابی جو ہے تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے میرے آقا سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اگر تم کو قیامت کے بارے میں جاننا اتنا ضروری ہے تو اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو میرے مسلمان بھائی، اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، میرے پاس اعمال کا خزانہ نہیں ہے، میرے پاس نیکیوں کا خزانہ نہیں ہے، میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، وہ صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول تھے، ان کے پاس نمازیں بھی تھی، ان کے پاس روزے بھی تھے، ان کے پاس جو ہے صدقہ و خیرات جیسے اعمال بھی تھے، تلاوت جیسی عبادت ان کے پاس تھی، مگر انہوں نے جو ہے اپنی عبادت پر ناز نہیں کیا، انہوں نے اپنی عبادت پر ناز نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جو ہے نفل پر نفل پڑھی ہے، میں نے فرض کو ادا کیا ہے، میں نے روزے پر روزے رکھے ہیں، میں نے تلاوت پر تلاوت کی ہے۔ انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس صحابی رسول نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ کی محبت پر بھروسہ ہے، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جو جس سے محبت کرے گا کل بروز حشر جو ہے اسے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے یہ اعلان کر دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل بروز حشر جو ہے اسے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ میرے آقا نے قید نہیں لگائی کہ تم دنیا دار سے محبت کرو گے تو دنیا دار کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یا دیندار کے ساتھ محبت کرو گے تو دیندار کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ میرے آقا نے مطلقاً فرمایا، میرے آقا نے قید نہیں لگائی، میرے آقا نے گویا یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم نبی سے محبت کرو گے تو انبیاء اکرام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر تم ولی سے محبت کرو گے تو ولی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر تم نمازی سے محبت کرو گے تو نمازی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر قاری سے محبت کرو گے تو قاری کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر علماء سے محبت کرو گے تو علماء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر حفاظ سے محبت کرو گے تو حفاظ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر تم دیندار سے محبت کرو گے تو تم دیندار کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میرے مسلمان بھائی، اب اس کا دوسرا رخ دیکھ لے، اگر تم دنیا دار سے محبت کرو گے مطلب ناچنے گانے والوں سے محبت کرو گے تو انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے آج ابھی سبھیرا ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس کے ساتھ حشر کے میدان میں اٹھنا ہے۔ اگر نچنی کے ساتھ، ناچنے گانے والوں کے ساتھ محبت کرو گے تو انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور جو ان کا ٹھکانہ ہوگا وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اس چیز پر بھی نظر رکھنی ہے۔ اب جب میرے آقا نے فرما دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل بروز حشر جو ہے اسے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اتنا خوش ہوئے کہ اس سے پہلے جو ہے کبھی اتنا خوش جو ہے صحابہ اکرام نہیں ہوئے تھے۔ کیوں ہوئے خوش؟ کیونکہ ان کے دل میں نبی کی محبت تھی، اور وہ نبی سے کبھی دور ہونا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ہماری نظروں کے سامنے جو ہے میرے آقا کا چہرہ رکھے۔ تو جب انہیں یہ خوشخبری مل گئی کہ میدان محشر میں بھی میرے آقا ہمارے بیچ رہیں گے تو صحابہ اکرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، صحابہ اکرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اسی محفل میں کھڑا ہو گیا، میں اسی محفل میں کھڑا ہو گیا، صحابہ اکرام کے درمیان حضرت انس کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے صحابہ اکرام کو گواہ بنایا کہ اے صحابہ اکرام تم گواہ رہنا، میں نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں علی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو ہریرہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اس طریقے
طریقے سے جو ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے صحابہ اکرام کو گواہ بنا کر اور ان کی محبت کا اظہار کیا کہ میں ان سب سے جو ہے محبت کرتا ہوں اور اپنے آقا کے فرمان کے صدقے رب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ مولا جو ہے میرا وہ کل بروز حشر جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھائے گا۔ اور یہ جماعت جنتیوں کی جماعت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ہی میرے آقا نے فرما دیا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ صحابہ اکرام کی ایک ایسی فہرست میرے آقا نے بیان فرما دی ہے کہ جن کے جنتی ہونے میں جو ہے بال برابر بھی شک نہیں ہے، بال برابر بھی شک نہیں ہے، جن کو عشرے مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو دنیا کے اندر ہی یہ خوشخبری دے دی گئی ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیو، حضرت انس نے اسی محفل کے اندر اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب میرے مسلمان بھائیو، ہم اور آپ بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے دل کے اندر نبی کی محبت موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر نبی کی محبت نہیں ہوگی تو ایمان جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا۔ محبت نبی کا نام ہی ایمان ہے، محبت نبی کا نام ہی ایمان ہے۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو آپ کا دل اگر نبی کی محبت سے خالی ہے تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے، ابھی آپ نئے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، تب کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دن جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر نے کیا کہا؟ اپنی جان کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ، لفظ پر غور کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب میرے آقا نے فتویٰ کیا دیا؟ میرے آقا نے فتویٰ کیا دیا؟ ہم اور آپ آج ایک چائے پر جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ دیکھو حضرت عمر کو میرے آقا نے کیا بتایا، میرے آقا نے کیا فتویٰ دیا؟ اے عمر، تم ابھی کامل مومن نہیں ہوئے۔ اے عمر، ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ حضرت عمر کا جواب ایک طرف رکھے اور میرے آقا کا فتویٰ ایک طرف رکھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ یا رسول اللہ میں محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم کامل مومن نہیں ہوئے۔ معلوم کیا ہوا؟ کامل مومن ہونے کے لیے جان سے بھی زیادہ نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت عمر نے یہ کہا تو میرے آقا نے اپنا دست مبارک حضرت عمر کے سینے پر مارا اور مارنے کے بعد پوچھا کہ اے عمر، اب بتاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان جو ہے کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ آج جو حضرت عمر کے ایمان پر بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کو اس حدیث سے جو ہے درس لینا چاہیے کہ حضرت عمر کے ایمان کی سند
مکمل ایمان کی سند میرے آقا نے دی ہے کہ عمر کا ایمان جو ہے مکمل ہے، کامل ہے، اور اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ حضرت عمر کا ایمان مضبوط ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیو، آخری ایک حدیث پاک سن لیں۔ مسند الفردوس کے اندر جو ہے امام دہلوی ایک روایت لے کر آئے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قرب میں، تمہارے قریب میں جو بھی اللہ کا ولی ہو، جو بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ ظاہری زندگی میں ہو یا قبر کے اندر آرام فرما رہا ہو، جو بھی اللہ کا ولی ہو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس آتے جاتے رہا کرو، اس کے پاس آتے جاتے رہا کرو تاکہ تمہاری جان پہچان بنی رہے، تاکہ تمہاری جان پہچان بنی رہے۔ آخر یا رسول اللہ، یہ جان پہچان بڑھانے کے بعد ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل بروز حشر جو ہے وہی ولی جو ہے تمہاری شفاعت کرے گا۔ ہم جس کے پاس آتے جاتے رہیں گے، جس سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھیں گے، جان پہچان بنا کر رکھیں گے، وہی ولی جو ہے کل بروز حشر جو ہے ہماری شفاعت کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مقدر پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایسے گھر میں پیدا فرمایا کہ جو گھر جو ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا گھر ہے، یعنی اس گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم خواجہ غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم غوث پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم مخدوم پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صابر پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تمام اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس بھی ولی کی محبت غالب آ گئی، وہی ولی جو ہے کل بروز حشر جو ہے تمہاری شفاعت کرے گا، وہی ولی تمہاری شفاعت کرے گا۔ ہر ولی سے محبت کرتے رہے، ہر ولی کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہے، ان کا ذکر سنتے سناتے رہے، ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہے۔ جس بھی ولی کی محبت، اگر میرے آقا غوث کی محبت غالب آ گئی، میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کے اندر قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ہر مرید کو جو ہے جنت میں نہ بھیج دوں گا۔ یعنی جب تک میرے آقا غوث کا ایک ایک مرید، ایک ایک چاہنے والا، ایک ایک محبت کرنے والا جنت کے اندر نہیں چلا جائے گا، میرے آقا غوث فرماتے ہیں میں جنت کے اندر قدم نہیں رکھوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس سے بھی محبت کرے سچی پکی محبت کرے، ایسا نہیں کہ صرف دکھانے والی، صرف ظاہر میں ہو حقیقت میں کچھ نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس سے بھی محبت کی جائے دل کی گہرائی کے ساتھ محبت کی جائے، اور صرف محبت تک نہ اپنے آپ کو محدود رکھا جائے بلکہ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے، تب تو جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، ہم آسانی کے ساتھ کسی ولی کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ عمل کے ذریعے سے جتنی جلدی جو ہے قرب حاصل ہوگا، صرف محبت سے قرب اتنی جلدی جو ہے حاصل نہیں ہونے والا۔ اس لیے محبت بھی کی جائے اور عمل بھی کیا جائے، تاکہ جو ہے ہمیں میرے آقا غوث کا بھی قرب حاصل ہو جائے، خواجہ غریب نواز کا بھی قرب حاصل ہو جائے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ یہ بزم پاک جس نسبت سے رچائی سجائی گئی، مولا جو ہے
اس کام میں کامیابی